إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في موضع آخر فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ کا دین، دین اسلام، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ کی زندگی میں پورے کا پورا نمونہ کی شکل میں بن کر کے ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنا دیا گیا. جب ہم کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. جب ہم یہ کہیں کہ یہ یا ہمارا کوئی بھی کہے، ہمارا کوئی بھی بھائی کہے اور واقعی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ دین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجا اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے بھیجا اور آپ پابند تھے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے آسمانی حکم اور ہدایت پر آپ پہلے عمل کریں اور عمل کر کے اپنے امتیوں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے نمونہ بنا دیں. ایسے ہی عمل کرنا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے موجود نہ ہو. کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے. قرآن میں اگر کہیں مختصر ہے
یہاں مفصل ملے گا، کہیں اجمال ہے تو یہاں تفصیل سے مل جائے گا، پورا ڈیٹیل مل جائے گا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ آخر سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس بات کو سمجھتے تھے تو کس طرح اس بات کو ایک طرح سے فخریہ کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اس میں بول و براز، پیشاب اور پائخانہ تک کے طریقے بتائے گئے۔ یہ بات کہنے کے لیے بہت چھوٹی ہے، سننے کے لیے، لیکن اگر اس کی گہرائی میں جائیے تو گہرائی میں یہ بات ہے کہ ایسی بھی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے چھوٹی نہیں ہے، آپ کی ہدایت و تعلیم سے ایسی بات بھی چھوٹی نہیں ہے کہ آپ نے یہ ہدایت نہ دے دی ہو۔ ساری ہدایتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی شکل میں، اسوہ حسنہ کی شکل میں، ہدی النبی کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سنتیں کتنی تفصیل سے باتیں، ایک نماز جیسی، صلاۃ جیسی عبادت کا مسئلہ لے لیجئے، صلاۃ میں کتنے احکام اور مسائل ہیں۔ ہاتھ کہاں، ہاتھ کی انگلیاں کہاں کھلی رکھنی ہیں، کہاں بند رکھنی ہے، کہاں آپ رکھیں گے تو انگلیاں کھلی ہوں گی، کہاں آپ ہاتھ رکھیں گے تو بند رہیں گی انگلیاں، کہاں آپ ہاتھ رکھیں گے تو انگلیاں اس میں وہ ایک انگلی کے آپ اشارہ کرتے رہیں گے اور کہاں نہیں۔ آپ سوچئے اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ملتا ہے۔ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، اپنے اس ملک کے جس ماحول میں ہم ہیں، اس میں تو ایک پہلو یہ ہے کہ ہم ایک ایسے وطن میں، ایسے دیش میں رہتے ہیں جس میں بہت بڑی میجارٹی جو ہے وہ غیر مسلموں کی ہے، بہت بڑی تعداد میں غیر مسلم ہیں، 80% سے اوپر غیر مسلم بستے ہیں۔ ہمارا رات دن ان سے سابقہ ہے، ہمارے رات دن کی ان سے ضرورت ہے۔ پڑوسی ہیں، کاروباری نیٹ ورک میں ہیں، معاملات میں ہیں، کہیں نوکر ہیں، کہیں نوکری ہمارے بھائی ہم آپ میں لوگ کرتے ہیں، بہت سارے ان سے معاملات ہیں، تجارت ہے، لینا دینا ہے۔ ایک معاشرے اور سماج میں رہتے ہوئے بہت سارے ان کے تہذیبی، دینی، مذہبی مسائل ہیں، لیکن ایک ہمارا کنسپٹ جب کلیئر رہتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر بات کے لیے نمونہ موجود ہے، اسوہ حسنہ موجود ہے، تو ہم یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ ڈھونڈ لیں گے، پا جائیں گے کہ ایسے ماحول میں اگر ہم رہتے ہوں تو ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ چھوڑا ہے۔ آپ نے ان سے معاملات کیے کہ نہیں، آپ ان سے لین دین کیے کہ نہیں، آپ نے ان کا ہدیہ قبول کیا کہ نہیں، ان کی دعوت قبول کی کہ نہیں، ان سے معاملات کیے، قرض لیا کہ نہیں۔ بہت سارے مسائل، پڑوس میں رہے ان کے تو ان کے ساتھ معاملات کیسے رہے، اگر وہ بیمار رہے تو ان کی عیادت کی کہ نہیں، اگر وہ مشکل میں تھے تو ان کی مدد کی کہ نہیں، ان سے مدد لیا کہ نہیں لی۔ بہت سارے مسائل ہیں ان کے، بہت ساری سرگرمیوں کو آپ قبول کرتے تھے، نہیں قبول کرتے تھے۔ یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہم اس پر غور کریں اور دیکھیں کہ ہم جس سماج میں رہتے ہیں ہمیں غیروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ اپنوں کے لیے تو تعلیم ہمارے پاس ہے، ایسے ہی غیروں کے ساتھ ہمارا معاملہ، برتاؤ، طریقہ کیا ہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوتا تھا، یہ سمجھنے کے بعد، یہ جاننے کے بعد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ جاننے کے بعد، ماننے کے بعد، علم رکھنے کے بعد کہ آپ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، تو آپ کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں موجود ہے تو بڑے بڑے جو مسائل ہیں ان میں کیوں نہیں موجود ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ کی وفات ہوئی، آپ نے قرض لے رکھی تھی کہ نہیں لے رکھی تھی ایک یہودی سے؟ آپ قرض لے رکھے تھے، آپ نے گروی میں، رہن جس کو کہتے ہیں، رہن میں اپنی زیرہ دے رکھی تھی،
وہ ڈھال جو ہوتی ہے جنگی مطلب حالات میں مار سے بچنے کے لیے، وہ آپ نے رہن دے رکھی تھی ایک یہودی کو، اور اس سے آپ نے غلہ لے رکھا تھا اپنے گھر خرچ کے لیے. تو یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آخری دنوں کی جن میں آپ کا یہ معاملہ تھا، اور وہ معاملہ ابھی باقی ہی تھا کہ آپ کی وفات ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے سماج میں ہمارے اپنے ماحول میں، ہمارے اپنے وطن میں مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے، ہم کو اور آپ کو، کہ ہم کیسے رہیں گے ان کے ساتھ ہمارے بود و باش معاملات، ان کے نیٹ ورک میں، پڑوس میں، کاروبار میں، حتیٰ کہ سماجی سیاسی ایشوز میں، کوئی بھی مسئلہ ہو، ہم ایک دوسرے کے ساتھ اسلام کے آداب اور ہدایات کی پابندی کرتے ہوئے معاملات کر سکتے ہیں. بچنا کس سے ہے؟ جہاں کوئی سمجھوتا نہیں ہے. بچنا ہے کہ ان کا جو کوئی مذہبی طریقہ ہے، ان کا جو کلچر ہے، ان کی جو تہذیب ہے، ان کی جو شناخت ہے، ہم کبھی بھی اس کے قریب نہیں جائیں گے. یعنی ان کے جو دین دھرم کا مسئلہ ہے، ان کا بھی ایک دین ہے، ہمارا دین اسلام ہے. جو حق ہے ان کا دین چاہے جس نام سے چلتا ہو، وہ بھی ایک دین ہے اور دھرم ہے، وہ باطل ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی بھی سمجھوتے کی گنجائش نہیں ہے. دیکھیے ساری چیزیں آپ کو ملیں گی، وہیں یہ بھی ملے گی. لکم دینکم ولی دین، سورۃ الکافرون دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے. یہ سورت کس بیک گراؤنڈ میں اتری ہے پڑھ لیجئے. وہاں سارے معاملات آپس میں چل رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ لینے کے لیے نکل پڑے. کہا پناہ ہمیں مل جائے گی کہاں؟ طائف والوں کے ہاں. تو کون لوگ تھے وہ؟ کون لوگ تھے جن کے پاس پناہ لینے آپ گئے تھے؟ کون تھا اتنا عظیم انسان جس کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ میں بھیجا؟ کہا جاؤ، حبشہ کا جو حاکم ہے وہ انصاف پسند ہے اور وہاں تمہیں امان ملے گا. بھیجا تھا کہ نہیں بھیجا تھا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ امان اپنے لیے، اپنے صحابہ کے لیے، امان کے لیے آپ نے سفر کیا طائف کا. آپ نے امن و امان کی خاطر مشکل ماحول میں مکہ سے اپنے ساتھیوں کو بھیجا، کہا چلے جاؤ حبشہ چلے جاؤ. عیسائی بادشاہ ہے نجاشی، وہ تمہارے ساتھ انصاف کرے گا، تمہارے حق کی رعایت کرے گا. دیکھیے مسئلہ موجود ہے، لیکن اتنا سب ہونے کے باوجود سارا آپ وہاں سے جس صورتحال سے نکلے ناقابل بیان ہے. ایک مومن آپ کا امتی دکھی ہو جاتا ہے جس صورتحال کا سامنا آپ کو طائف میں کرنا پڑا. لیکن دیکھیے اس کے بعد بھی آپ کو پناہ دی گئی، اور آپ مکہ میں لوٹ کر کے آئے تو پناہ دینے والا بھی اسی مکہ کا ایک عظیم انسان تھا. کہ نہیں، میرے پناہ میں آپ آئیے اور میں اعلان کرتا ہوں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دیا. سب لوگ جان لو میں نے انہیں پناہ دیا ہے، ان سے چھیڑ خانی نہ کی جائے. تو یہ سارے حالات ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بتاتے ہیں کہ حسب تقاضا ہماری سماجی زندگی کی، معاشرتی زندگی میں، کسی ماحول، خطے، وطن، کسی ملک میں ہم بستے ہیں تو ہمارے تقاضے، ہماری ضروریات کیا ہیں. آپ دیکھیے کتنی ضروریات سماج میں رہتی ہیں. بہت ساری ضروریات رہتی ہیں، لین دین کے رہتے ہیں، کاروبار کے رہتے ہیں، بہت سارے موڑ پر بہت سارے اور مسائل رہتے ہیں. یہ جو پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے، جذباتی ماحول جو بنایا جاتا ہے، اس طرح کے جذباتی ماحول کے پیچھے جو ہے یہ سماج میں چلنے والی نفرت کی تحریکوں کا ایک طرح سے جواب دینے کی لوگ کوشش کرتے ہیں. یا اللہ جانے ان کے پیچھے کیا مصلحت ہوتی ہے. ہمارے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہیں. ہمارے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بہترین نمونہ ہیں. ہماری آپس میں اگر کوئی کسی معاملے میں کوئی انبن ہو جائے، خاندان میں، بھائیوں میں، پڑوس میں، رشتہ داروں میں، اپنے متعلقین میں اور اپنے کہیں بھی
ہاں کسی معاملے میں تو دیکھیے ہم کتنی شدت کا مظاہرہ کرتے ہیں، بات تک کرنے کو تیار نہیں ہوتے، کہتے ہیں ہم بات نہیں کریں گے۔ آپ بتائیے ایمان والوں کے لیے سب سے عداوت اور دشمنی میں سب سے سخت کون لوگ ہیں؟ قرآن کہتا ہے سب سے سخت عداوت میں، یعنی سب سے دشمنی، سب سے بڑی دشمنی جو مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ یہود مشرکین ہیں۔ لیکن دیکھیے کتنا بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے ہاں بکری ذبح ہوتی ہے اور ان کا پڑوسی یہودی ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہودی کو دے دو گوشت، سب سے پہلے یہودی کے ہاں بھیج دو۔ کیوں؟ یہ تعلیم ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور اسی تعلیم کی عملی تطبیق ہے کہ اپنی زندگی میں ثابت کرتے ہیں کہ اگرچہ یہ عموماً ان کی کمیونٹی، عموماً ان کے لوگ شدید دشمنی ہمارے ساتھ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور ہدایت ہے پڑوس کے لیے کچھ نہ کچھ تیار کرتے ہو تو اس کا حصہ رکھ لو۔ یہ نہیں کہا کہ پڑوس کے لیے اس وقت حصہ رکھو کھانے پینے میں اور جو کچھ چیزیں تمہارے پاس آتی ہو جب وہ مسلمان ہو، جب وہ تمہارا اپنے خاندان کا ہو، بھائی بند ہو۔ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے کہ جو بھی پڑوسی ہے وہ اسلامی اخلاق اور مسلمانوں کے بلند کردار اور کیریکٹر سے وہ متاثر ہو، اس تک میسج جائے کہ ہم جس دین اور جس مذہب کو مانتے ہیں وہ اسلام ہے، اور اسلام اتنے عظیم کیریکٹر کا ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا میں کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کی سنت میں ہمیں ہر چیز ملتی ہے، ہر چیز ملتی ہے ہمیں۔ ہم تو آج اپنوں کو نہیں برداشت کرتے، ہم اپنوں کو نہیں برداشت کرتے، یہ ہماری عادت ہو گئی، یہ ہمارا طریقہ ہو گیا، اور نفرت کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے، نفرت کا ماحول۔ حالانکہ ایک مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کا جاننے والا وہ یہ جانتا ہے کہ اس کی سب سے بڑی فکر اپنی اصلاح کے ساتھ اپنوں کی اصلاح، غیروں کی اصلاح ہوتی ہے۔ بہت فکر مند ہوتا ہے وہ بہت فکر مند ہوتا ہے، وہ آخری حد تک مایوس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کی سنت یہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ کہ آپ کوشش کرتے رہتے تھے، فکر کرتے رہتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ ظلم و جور کا معاملہ کرنے والے، تشدد کرنے والے، ہر طرح کے ہمارے حقوق کو لوٹ لینے والے، برباد کر دینے والے، یہ ظالم ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن آپ رات دن فکر کرتے تھے کہ کاش یہ سمجھ جاتے، کاش یہ ہمیں سمجھ جاتے، کاش یہ ہدایت سمجھ جاتے، کاش یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم سمجھ جاتے، اتنی فکر کرتے تھے۔ آپ بتائیے ہمیں دو لفظ اگر کوئی غلط ڈھنگ سے بول دے، الگ تیور میں بول دے، تو معلوم نہیں ہم کتنے دنوں یاد رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ محبوب نبی جنہوں نے پتھر برسائے، ان کے لیے آپ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، یہ مجھے نہیں جانتے۔ جنہوں نے میدان احد میں آپ کو زخمی کیا، آپ کی صورتحال بہت عجیب ہو گئی تھی، بہت خطرے کی صورتحال بن گئی تھی آپ کے لیے، لیکن وہاں بھی آپ یہی دعا کرتے تھے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ کیوں؟ ہمدردی کے بغیر، ہمدردی رکھے بغیر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے کسی کے لیے۔ جب تک کوئی ہمارے دل و دماغ میں ٹارگیٹ نہ ہو، کوئی سوچ نہ ہو، کوئی ہمارا کانسیپٹ نہ ہو، کوئی ہماری یہ عملی شکل نہ ہو کہ جس کے ذریعے ہم یہ ثابت کریں کہ ہم لوگوں کے لیے فکر مند ہیں، کیسے ہم ثابت کر سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ فرماتے ہیں جب جنازہ آئے تو کھڑے ہو جاؤ، جب جنازہ آئے تو کھڑے ہو جاؤ۔ جنازہ ایک حادثہ ہے، جنازہ ایک سبق ہے، جنازہ ایک دل پر اثر کرنے والی چیز ہے، یہ موت ہے۔ یہ موت
اب یہ میت ہے جا رہی ہے تو کھڑے ہو جاؤ۔ ایک موقع پر آپ کھڑے ہو گئے تو آپ کو بتایا گیا کہ یہودی کا جنازہ ہے۔ کیا بتایا گیا؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہودی کا جنازہ ہے، تو آپ نے فرمایا تو کیا یہودی کا نفس نہیں ہوتا ہے؟ آخر وہ بھی تو ایک حادثہ ہے، وہ بھی تو ایک موت ہے۔ نہیں تفریق کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفریق کا حکم نہیں دیا۔ میت جا رہی ہے، مسلمان کی ہو یا کسی غیر مسلم کی ہو، آپ نے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ موت اور یہ جنازے ہمارے لیے سبق ہیں، یہ حادثے ہمارے لیے سبق ہیں، اور ایسی ہی صورتحال سے ہمیں بھی گزرنا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں آپ دیکھیے، اور ایسا کیوں نہیں ہو؟ جس ہمدردی اور رحم دلی اور احسان کی بنیاد پر اسلام یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک عورت کو جنت مل گئی، ایک کتے کی وجہ سے، اور ایک عورت کو جہنم میں ڈال دیا گیا ایک بلی کی وجہ سے۔ آپ سوچئے، مشہور ہے، بات مشہور ہے، واقعہ مشہور ہے کہ ایک عورت نے جو بدچلن تھی اللہ کی ایک مخلوق کے ساتھ، اس کی مشکل میں کتا پیاس سے تڑپ رہا تھا، پانی پلانے کا انتظام کر کے، مشقت اٹھا کر کے پانی پلا دیا۔ آپ سوچئے، کیا اس میں یہ سبق نہیں ہے کہ عام انسانیت کے ساتھ انسانی بنیادوں پر، جب مخلوق کی بنیادوں پر، جاندار ہونے کی بنیادوں پر کسی جاندار مخلوق کے ساتھ یہ سلوک کرنے کا اتنا بڑا اجر ہو سکتا ہے، تو آپ بتائیے غیروں کے ساتھ اگر وہ مستحق ہے، مضطر ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، اپنے حالات سے مطلب مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، یعنی حالات ان کے کافی خراب ہیں، وہاں اگر آدمی آگے بڑھ کر کے اس کی مدد، اس کی ہمدردی، اس کی دلجوئی، اس کی غمگساری میں آگے آتا ہے، تو آپ بتائیے یہ اسلام کے ہاں کتنی بہتر چیز ہوگی۔ اور یہ ہماری بنیاد ہے، ایک طرح سے دعوت کی اور دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے کہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں اس ماحول میں ہمارا اخلاق اور کردار اپنوں کے ساتھ غیروں کے لیے بھی ہمدردانہ ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں یہ تعلیم ہے اپنوں کے لیے، وہیں آپ کی یہ تعلیم ہے کہ غیروں کے لیے ہمارا معاملہ کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا ایک بچہ، یہودی تھا، بیمار ہوا تو عیادت کرنے آپ چلے گئے، اور عیادت کرنے گئے تو آپ نے دعوت دی، آپ نے فرمایا، نصیحت کی، آپ نے فرمایا مسلمان ہو جاؤ بچے، مسلمان ہو جاؤ۔ باپ بھی کھڑا ہے، اس کا باپ بھی کھڑا ہے، وہ لڑکا اپنے باپ کی طرف تاکتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو باپ کہتا ہے آپ کی اطاعت تم کر لو، جو کہتے ہیں وہ سن لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا شکر آپ ادا کرتے ہیں کہ اس کے اسلام لانے کی وجہ سے اللہ نے اس کو آگ سے بچا لیا۔ ہم اپنی عملی زندگی میں سوچیں، صرف اتنا سوچیں کہ ہم کیا اپنے بھائیوں کے لیے اتنے فکر مند ہیں کہ انہیں ہم گمراہی سے بچا لیں، انہیں ہم اللہ کی پکڑ سے بچا لیں، معصیتوں سے بچا لیں، غلط راہ پر چلتے ہیں تو صحیح راہ پر آ جائے۔ کتنا برا لگتا ہے، کتنا برا لگتا ہے ہمارے بھائی کو، ہم کو عام طور پر ہماری غلطی پر اگر ہمیں ٹوکا جاتا ہے تو ہمیں برا لگتا ہے، آپ کو اگر ٹوکا جاتا ہے تو آپ کو برا لگتا ہے، اور یہاں تک کہ ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ ٹوکو ہی مت کسی کو، ٹوکنا ہی گناہ بن جاتا ہے، ٹوکنا ہی۔ اگر کسی کو کہا جائے، اگر یہ بات کہی جائے کہ آپ نے جو طریقہ اپنایا ہے، آپ نے جو طریقہ اپنایا ہے، کیا وہ طریقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں، آپ کے صحابہ کے یہاں؟ کیا قبروں کو مزار بنا دیا جاتا تھا؟ کیا قبروں پر عرس لگتے تھے؟ کیا قبروں کا طواف ہوتا تھا؟ کیا قبروں پر کھڑے ہو کر کے مدد مانگی جاتی تھی؟ اتنے ریفرنس میں لے جا کر کے اس ہمدردی کے ساتھ بات کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ آدمی یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں، یہ سب بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
آپ بتاؤ بات کرنے کی کتنی بڑی ضرورت ہے؟ اگر یہ بات کہی جائے کہ آپ اتنی بڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور ہم آپس میں بٹے کیوں ہیں اور کن کن ناموں سے بٹے ہیں، کن کن نسبتوں سے بٹے ہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ بٹوارے کسی بڑے امام کے نام پر ایک جماعت بن گئی اور بن جانے کے بعد کہتے ہیں یہ لازم اور ضروری ہے، تو کیا یہ بات نہ بتائی جائے کہ اسلام میں لازم اور ضروری کرنے والا کون ہے؟ کس نے لازم کر دیا؟ چاروں اماموں میں سے کسی امام کی تقلید لازم ہے ورنہ آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ یہ بتانا اس لیے ضروری ہے بتانا کہ اسلام میں بدعت آ گئی اور بدعت کا انجام تو خطرناک ہی ہے۔ بدعتیں اختلاف پیدا کرتی ہیں، تفرقہ پیدا کرتی ہیں، راستے سے ہٹا دیتی ہیں۔ راستے سے کیسے ہٹتا ہے آدمی؟ سنت ایک راستہ ہے، سنت کے مقابل میں کسی نسبت پر ہم جیتے ہیں اور اسی نسبت پر ہم مرتے ہیں، اسی سے ہم عصبیت رکھتے ہیں اسی کے لیے، اور ہم پھر کھڑے ہو جاتے ہیں نادانی میں، انتہائی نادانی میں سنت کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر یہ بات نہیں بتائی جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور ہدایت پر ہم کہاں رہتے ہیں؟ آپ اپنے صحابہ کے ہاں پائی جانے والی بشری تقاضوں کو، صحابہ معصوم نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، مقدس لوگ ہیں، اللہ نے اپنی رضامندی کا اعلان کر دیا کہ میں راضی ہوں ان سے، لیکن آپ کی زندگی دیکھیے، ان کی جنت کا، ان سے اپنی رضامندی کا اللہ نے اعلان کیا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہاں کہیں بھی کوئی غلطی اور خطا پائی جاتی تھی آپ ٹوکتے تھے، کہیں کوئی غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی اترتی تھی کہ یاد دلا دو یہ صحیح نہیں ہے، انہیں بتا دو بلا کر کے یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ اگر کہیں نشاندہی ہوتی ہو کہ یہ غلطی ہے تو یہ نہیں دیکھتے کہ غلطیوں پر ٹوکنا یہ دین ہے، اس دین کی بنیاد ہی ہے غلطیوں اور باطل سے خبردار کرنا۔ من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ دخل الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کہا لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد انکار کیا کہ اس اللہ کے سوا جتنوں کی عبادت ہوتی ہے میں ان کا انکار کرتا ہوں، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ گڑھے ہوئے معبود ہیں، وہ گڑھے ہوئے معبود ہیں، وہ معبود نہیں ہے، وہ مخلوق ہیں۔ کبھی مخلوق معبود نہیں ہو سکتی، مخلوق کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا، ایک اللہ کا اکیلا عبادت کا مستحق ماننے والا اور ایمان رکھنے والا بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا جتنوں کی عبادت ہوتی ہے وہ غلط اور باطل ہے۔ گالی نہیں دیتا، وہ گالی نہیں دیتا، یہ گالی نہیں ہے، یہ ایک دنیا کی سب سے بڑی سچائی کا اقرار ہے اور اس کا بیان ہے، یہ گالی نہیں ہے۔ گالی اور غلط زبان استعمال کرنے سے تو قرآن سختی کے ساتھ منع کرتا ہے۔ باطل، اہل باطل کو بھی تم برا نہیں کہہ سکتے، گالی نہیں دے سکتے، انسلٹ نہیں کر سکتے، لیکن حق اور باطل کو ماننے کی بات کرنا اور بیان کرنے کی بات کرنا، یہ تو دنیا کی وہ سچائی ہے جس سے کسی کو مفر نہیں اور سب اس میں لگے ہیں، بھلے باتیں کرتے ہو، لیکن جس اخلاق اور کیریکٹر کی ہدایت اور تعلیم اسلام دیتا ہے وہ چیز کہیں نہیں ملے گی۔ بھلے ہمارے ہاں کمزوریاں پیدا ہو جائیں اور ہم اسے برت نہ سکیں، سمجھ نہ سکیں، لیکن سچائی یہ ہے، انسلٹ سے روکا، گالی دینے سے روکا، اور کہا کہ گالی نہیں دے سکتے۔ جتنے معبودوں کی بھی عبادت لوگ کرتے ہو اللہ کے سوا، اللہ سے زیادہ جلال کس کو آ سکتا ہے؟ یہ آسمان اور زمین کو پھٹ جانا چاہیے اللہ کی مخلوق کی جب عبادت ہوتی ہو زمین پر، لیکن اس کے باوجود دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی دیکھیے، اللہ کی مخلوق اور محتاج اللہ کی فقیر مخلوقوں کی عبادت ہوتی ہے،
بھکتی ہوتی ہے، ان کے لیے نظر و نیاز، سجدے، رکوع ہوتے ہیں، جبکہ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ آسمان اور زمین کو پھٹ پڑنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا کے رکھا ہے، حساب و کتاب کا نظام، حجت کا نظام، دعوت کا نظام، ہر ایک کے امتحان کا نظام، سب چل رہا ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہمارے سامنے ہے کہ ہم اپنوں کو بھی اپنوں کے لیے بھی ہمدردی نہیں رکھتے۔ بتائیے اگر ہمیں ہمدردی ہوگی آپ سے اور آپ کو ہمدردی ہوگی ہم سے، تو ہمارا کام کیا ہوگا؟ ہمارا کام یہ ہوگا، ہمدردانہ کام ہوگا کہ اپنے بھائی کی غلطی بتاؤ تاکہ غلطی سے وہ بچ سکے، نصیحت کرو، نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ اور ہم رات دن میں اپنے تجربوں میں بھی دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کو نصیحت پہنچی اور نصیحت قبول کر لیا، کتنے لوگوں تک نصیحت پہنچی، لوگوں نے نصیحت قبول کر لیا۔ جنہوں نے نصیحت نہیں قبول کیا، پہنچنے کے بعد ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور آج نہیں انہوں نے قبول کیا تو ہو سکتا ہے بعد میں قبول کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت میں دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جبریل آتے ہیں اس موقع پر کہ ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے آپ کے پاس اور آپ سے درخواست کر رہا ہے کہ یہ صفا کی پہاڑی آپ دعا کر دیجئے اللہ سے سونے کی وہ بنا دے، مکہ میں میٹھے پانی کا نہر جاری کر دے وہ ان پہاڑیوں میں، تو ہم ایمان لے آئیں گے، آپ کی اتباع کر لیں گے۔ اب آپ سوچو ایک نبی جو ایک شخص کے ایمان کا اتنا لالچی اور حریص ہو، وہ کیسا ہوگا؟ اس وقت کیا سوچتا ہوگا؟ اٹھا دیا ہاتھ آپ نے دعا کے لیے کہ اللہ صفا کی پہاڑی سونے کی بنا دے، مکہ کی پہاڑیوں میں میٹھے پانی کا نہر جاری کر دے۔ اب جبریل کو اللہ نے بھیجا، کہا جاؤ میرے نبی کو سلام کہو اور بتا دو میری ایک سنت کہ جب بھی کسی قوم نے اپنے نبی سے کوئی مطالبہ کیا اللہ کی نشانی کا یعنی معجزے کا، اور پھر وہ مطالبہ پورا ہو گیا ان کے نبی کی دعا کی وجہ سے، اس کے بعد اگر وہ ایمان نہیں لائے تو سخت عذاب ان پر آیا۔ میرے نبی کو بتا دو کہ سخت عذاب ان پر آ جائے گا اگر صفا کی پہاڑی سونے کی بنا دی گئی اور نہر جاری کر دی گئی۔ اللہ کے لیے کیا ہے؟ کن فیکون، تو عذاب بہت سخت ان کو ہوگا۔ میرے نبی سے بتا دو کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ نہیں مانے ان کا مطالبہ پورا کرنے کے بعد تو ان پر سخت عذاب آئے گا، ہلاک کر دیے جائیں گے، یا میرا نبی یہ چاہتا ہے کہ ان میں محنت کرتا رہے گا، دعوت دیتا رہے گا، اصلاح کا کام جاری رکھے گا، ہو سکتا ہے لوگ ایمان لے آئے۔ تو آپ نے فرمایا، جبریل جب یہ پیش اللہ کی طرف سے لے کر کے آئے تو آپ نے فرمایا مجھے یہ آپشن منظور ہے کہ نہیں، ہم ان میں محنت کریں گے، ان میں ہم محنت کریں گے۔ آپ سوچئے کیا صورتحال تھی مکہ میں اور کتنی محنت آپ کرتے تھے۔ ہم جس سماج میں رہتے ہیں ہمیں اپنے اپنے ایک بھائی، ایک فرد، ایک خاندان کے لیے اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ میں اپنے لیے توفیق مانگتا ہوں، آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، فکر کریں، لوگوں کو بچانے کی فکر کریں، اپنوں کو بچانے کی۔ کلمہ پڑھنے والے ہمارے بھائی ہیں، سب ہمارے بھائی، ہم کہتے ہیں یہ سب ہمارے کلمہ شریک بھائی ہے، کلمہ شریک بھائی ہے۔ اگر کلمہ شریک بھائیوں کی ہم جان کر کے ان کی غلطیوں پر ان کو متنبہ نہیں کرتے، ٹوکتے نہیں، تو کون سی فکر مندی ہے ہماری، کون سی لالچ ہے ہماری؟ ایک نبی کہتا ہے کہ میں تمہیں آگ میں جانے سے بچانے کے لیے، آگ کے گڈھے میں گرنے سے بچانے کے لیے میں تمہاری کمر پکڑ کر کے تمہیں روک لینا چاہتا ہوں، تم بھاگے جا رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو، ان عادتوں کو میرے بھائیوں اپنی زندگی میں برتنا چاہیے۔ ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ اتنی بڑی آبادی کے بیچ میں اے مسلمانوں، ان کی تقدیر تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اتنی بڑی نان مسلم میجارٹی کی تقدیر تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تم اسلام کا نمائندہ، تعارف اور دعوت کا نمونہ بن کر کے اپنے علم اور اخلاق کے ذریعے، اپنے کیریکٹر کے ذریعے ان میں اسلام عام کرو۔ دائی نہیں بنو گے، تقریر نہیں کرو گے، لیکن اسلام کا اخلاق اور کیریکٹر لے کے چلو گے
تو یہ سبق اسلام کا ہوگا، تعارف اسلام کا ہوگا، اور یہی اصل انٹروڈکشن ہے اسلام کا۔ اور یہ چیز ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی ہے۔ آپ دشمنی اور جنگی حالات میں بھی کفار بھروسہ کرتے تھے کہ آپ بڑے رحم دل ہیں، آپ بڑے رحم دل ہیں، آپ سے کہو گے تو آپ رحم دلی کر جائیں گے۔ جنگی حالات میں بھی آپ سے رحم دلی کی امیدیں باندھے رہتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ پہلو مضبوطی کے ساتھ سمجھ کر کے اپنی زندگی میں اس کو لے کر کے چلنے کی توفیق دے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں، عقیدے میں، عبادتوں میں، معاملات میں، اور ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ میں، اور ایسے ہی غیروں کے ساتھ ہماری زندگی کیسے ہونی چاہیے اس میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہیں، اسوہ حسنہ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جانیں اور انہی سنتوں کو اپنی زندگی میں لے کر کے چلیں، اور جب تک ہم زندہ رہیں اسی نہج اور اسی منہج پر رہیں کہ سنت رسول پر رہیں، وہی اسلام ہے۔ اور جب بھی ہماری موت ہو تو سنت رسول پر ہو، مسلک رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمكم الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وآخر دعوانا